بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، شام غریبہ۔ آج پہلی رات تھی خدا کا گھر بسانے کے لیے اہل حرم نے سب کچھ لٹا دیا تھا۔ پردیس، چیلتے میدان، منتقل کی زمین، خاک و خون میں لپٹے ہوئے چہرے، میت کا گھر، بالوں کے قریب ہی بیماری کے رہنے کی آوازیں، بھوک و پیاس کی ناتوانائی، خونخوار درندوں کا عرض، مستقبل کا اندیشہ، فکر کی آگ، ہائے کلیجہ چیخ دینے والی سارو اسباب منتقل کی پہلی رات میں جمع ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا اور دن چڑھنے پر ابن سعد اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اونٹ لے کر آیا۔ اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب، حضرت شہر بانو اور حضرت زید بن سوار کر دیے گئے۔ پھولوں کی طرح نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ اس طرح باندھ دیے گئے کہ جنہیں بھی جا سکتے تھے۔ دوسرے اونٹ پر باقی خواتین اور بچے اس طرح رسیوں میں بندھی ہوئی سوار کی گئیں۔ اہل بیت کا یہ لٹکتا پھٹکتا قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا، اس وقت قیامت خیر منظر تحریر سے باہر ہے۔ واقعہ کربلا کی ایک عین شہادت کا بیان ہے کہ خالی جگر گوشہ بطول کا سر مبارک نیزے پر لٹکا ہوا اشرف حرم کے اونٹ کے آگے آگے تھا۔ پیچھے 67 شہیدوں کی لٹکے ہوئے سر افشال ہوتے تھے۔ خاندان رسالت کا یہ تاجدار قافلہ جب منتقل کے قریب سے گزرنے لگا تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے بے گورا کفن و نوش اور دیگر شہیدوں کے حرم کے جنازوں پر نظر پڑی۔ خواتین الہی بیت بشتاب ہو گئیں، دل کی چوٹ مضبوط نہ ہو سکی۔ آؤ فرید کی صدا سے کربلا کی زمین ہل گئی۔ عابد بیمار شدید غش پہ غش کھا رہے تھے اور حضرت شہر بانو انہیں کسی طرح سنبھالا دے رہی تھیں۔ قیامت کا یہ دردناک منظر دیکھ کر پتھروں کے آنسو بھی ڈوبے آئے۔ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی لاڈلیاں بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا حال سب سے زیادہ رعب انگیز تھا۔ صدمہ جہانگیروں کی بے خودی میں انہوں نے مدینے کی طرف رخ کیا اور دل ہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ یہ دیکھیں آپ کا لاڈلا حسین کربلا کے میدان میں بے گور و کفن، خاک و خون میں آلود ہے۔ نانا جان، آپ کی تمام اولادوں کو ان بدبختوں نے شہید کر دیا۔ یہی پردیس میں ہمارا کوئی یار و مددگار نہیں۔ ابن جبیس کا بیان ہے کہ دوست دشمن کو ایسا نہ تھا جو حضرت زینب کے اس بیان پر آبریدہ نہ ہو گیا۔ اسرار حرم کا قافلہ اشبان آنکھوں اور جگر کی سستیوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک پہاڑ کے دامن میں یزید فوجیوں کے سردار نے پڑاؤ کیا۔ اشریف اہل بیت اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتارے گئے۔ چاندنی رات تھی، پیشانی میں چمکتا ہوا سجدوں کے لیے بھی ظالموں نے رسیوں کی بندیں نہ کھولیں۔ پچھلے پہر حضرت زینب متوجہ میں مشغول تھیں۔ ابن سعد قریب آئے اور اس نے ضبط کرتے ہوئے دریافت کیا، قیدیوں کا کیا حال ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد حضرت زینب نے منہ ڈھانپ کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے، نبی کا پرچم تاجدار ہو گیا، ان کی اولاد قید کر لی گئی، رسیوں میں تمام جسم نیلا پڑ گیا ہے،
ایک بیمار جو نیم جان ہو چکے ہیں، اس پر بھی تجھ کو ترس نہیں آتا، اور نہیں تو ہماری بیماری بے بسی کا تماشا دیکھ، اب تو ہمیں بے ذاکر اور جزید کی کربلا میں لے جا رہا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا لٹکتا ہوا قافلے کی آبادی میں داخل ہوا۔ کوفہ کی آبادی میں داخل ہوا۔ خاندان نبوت کو گلی گلی میں پھرتایا جا رہا تھا۔ کلمہ پڑھنے والی امت کی غیرت دفن ہو چکی تھی۔ ابن زیاد کے بے غیرت سپاہی فتح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کی سواری قلعے کے قریب پہنچی تو ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے باہر نکلی اور خاموشی سے 2 گھڑی حسرت کی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ابن زید اور شمشیر کے حکم سے خاندان نبوت کی عورتیں اتاری گئیں۔ امام ذکر العابدین اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ بخار کی شدت سے توانائی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اونٹ سے اترتے وقت غش آ گیا اور بے حال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ سر زخمی ہو گیا، خون کا فوارہ پھوٹنے لگا۔ دیکھ کر زینب بے تاب ہو گئیں، دل بھر آیا۔ ڈوبتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی، اے فاطمہ، میں ایک ہی عابد کا خون محفوظ رہ گیا تھا، چلو اچھا ہوا، کوفہ کی زمین پر یہ قرض بھی ادا ہو گیا۔ ابن زید کا درباری نہایت شان و شوکت سے آراستہ کیا گیا تھا۔ فتح کی نشانی میں سرگوشی تخت پر بیٹھے ہوئے ابن زکریا اپنی فوج کے سرداروں کی زبانی کربلا کے واقعے سن رہے تھے۔ سامنے ایک تیش میں امام علی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زکری کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ بار بار حضرت امام کے لبو مبارک کے ساتھ گستاخی کرتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اسی منہ سے خلافت کا دعویٰ تھا۔ دیکھ لے قدرت کا فیصلہ، حق سر بلند ہوا، باطل کو ذلت نصیب ہوئی۔ صحابی رسول زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ اس وقت دربار میں موجود تھے۔ ان سے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی۔ جوش عقیدت میں چیخ پڑے، ظالم کیا کرتا ہے، چھڑی ہٹا لے، نسبت رسول کا احترام کر۔ میں نے بارائے سرکار کو اس چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زکریا نے غصے سے بیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، تو اگر صحاب رسول نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کروا دیتا۔ حضرت زید بن اکرام نے حالت میں جواب دیا، اتنا ہی تجھے رسول اللہ کی نسبت کا خیال ہوتا تو ان کے جگرے گوشے کو تو کبھی قتل نہ کرواتا۔ تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہی کی اولادوں کو تو نے بے سارو مددگار کر دیا، اور اب ان کی مارفق بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی گلی پھرا رہا ہے۔ ابن زکریا یہ زنزلہ خیر جواب سن کر خوف زدہ ہو گئے، لیکن مصلحت خون کا گھونٹ پی کے رہ گئے۔ اسرار حرم کے ساتھ ایسا بوسی چادر میں لپٹی ہوئی حضرت زینب ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ کنیزوں نے انہیں اپنے جھمٹ میں لیا تھا۔ ابن زکریا کی نظر پڑی تو دریافت کیا، یہ کون عورت ہے؟ کئی بار پوچھنے پر ایک کنیز نے جواب دیا، زینب بنت علی۔ ابن زکریا نے حضرت زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کی نافرمانی غالبیوں کی طرح سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اسے ذلت ناک جملے پر حضرت زینب اپنے آستینے سنبھال نہ سکی، بے اختیار رو پڑی، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخ کاٹ دی، میری جڑ اکھیڑ دی۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔